بیان نمبر 40 تذکرہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے راہ سلوک پر چلنے والے ہر شخص کے لیے اپنی معرفت کے راستے واضح فرمائے۔ وہ عظمت و کبریائی اور اقتدار میں یکتا ہے۔ وہ ایسا معبود برحق ہے جس کا کوئی وزیر ہے، نہ بیوی اور نہ ہی کوئی شریک۔ وہ بے نیاز ہے، جسم و جوہر اور عرض سے پاک ہے۔ اس کے لیے فنا ہے نہ موت، جو ہو چکا یا آئندہ ہوگا، اور جو بات سینے میں ہے اور جو تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وہ ایسا بصیر ہے کہ انتہائی سیاہ رات میں رحم کی بچے کی خزاں دیکھ لیتا ہے۔ وہ ایسا سمیع ہے جو ہر ایک کی پکار بھی سنتا ہے، اور الفاظ و اقوال ادا کرتے وقت جو ہونٹ ہلتے ہیں اس کو بھی سنتا ہے۔ خیر و شر اس کے ارادے کے تابع ہے۔ وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق متمکن ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا، نہ کہ جیسے تیرے دل میں کھٹکے۔ اس کے لیے اترنا، چڑھنا اور حرکت کرنا نہیں، اور جو دل میں گمان گزرتا ہے وہ اس سے پاک ہے۔ یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے۔ اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متفق ہیں۔ اے بندہ خطا کار، اٹھ اور اپنے مالک حقیقی کے حضور جبین نیاز جھکا دے اور اپنی محتاجی میں اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کی بارگاہ میں اپنی بگڑی ہوئی حالت سنوارنے کی درخواست کر کہ وہ تیری حالت خوب جانتا ہے۔ تنگی و خوشحالی میں اس کی تعریف کر، اور مصیبت و کشادگی میں اس کا شکر ادا کر، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عزت والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ بھی گواہی دے کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تعارف امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ادریس حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث پاک میں صاحب روایت تھے، اور آپ کے زمانے میں آپ جیسا کوئی نہ تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل انتہائی صالح و متقی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سچے ایمانداری کی علامات پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ادریس حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ نے آپ کے لیے روٹی اور کچا سالن دینا اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ جب وہ قاضی بن گئے تو آپ نے روٹی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس سے کبھی کھانا نہ کھاؤں گا، اور مرتے دم تک آپ اپنے اس قول پر کاربند رہے۔ حضرت ادریس حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو ہمیشہ نماز پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے یا کوئی کتاب پڑھتے دیکھا، اور کبھی کسی دنیاوی معاملے میں مشغول نہ پایا، اور جب ان مذکورہ کاموں میں شدت آ جاتی تو 1، 2 یا 3 دن تک کچھ نہ کھاتے۔ جب اپنے گھر والوں کو دیکھتے تو پانی پی لیتے، جس سے وہ سمجھتے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا مروزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننے پر خلیفہ واسق کے قید خانے میں ڈالا گیا تو ایک دن داروغہ جیل آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے ابو عبداللہ، کیا وہ حدیث صحیح ہے جو ظالموں اور ان کے مددگاروں کے متعلق ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، صحیح ہے۔ اس نے کہا، پھر تو میں بھی ظالموں کے مددگار میں سے ہوں۔
تو آپ نے فرمایا نہیں، تو ظالموں کا مددگار نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا ظالموں کا مددگار تو وہ ہے جو تیرے بال سنوارے، کپڑے دھوئے اور تیرے لیے کھانا لائے جبکہ تو خود ظالم ہو۔ حضرت سیدنا ادریس حداد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی ابتلاء و آزمائش کی گھڑیاں ختم ہوئیں تو آپ کو گھر لایا گیا اور آپ کی طرف کثیر مال بھیجا گیا۔ آپ نے ضرورت کے باوجود سارا مال واپس کر دیا اور اس میں سے کچھ نہ لیا۔ آپ کے چاچا حضرت سیدنا اسحاق نے آپ کے اس دن کے لٹائے ہوئے مال کا حساب لگایا تو وہ 50,000 دینار کا تھا۔ اس پر آپ نے چاچا سے فرمایا اے چاچا، میں آپ کو ایسے حساب میں مشغول پاتا ہوں جو آپ کے لیے بے فائدہ ہے۔ چاچا نے کہا آج تم نے اتنا مال واپس کر دیا حالانکہ تمہیں ایک ایک دانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم اسے طلب کرتے تو یہ نہ ملتا، اور جب ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ حضرت سیدنا علی بن سعید راضی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے ساتھ خلیفہ متوکل کے دروازے پر پہنچے۔ جب درباریوں نے آپ کو خاص دروازے سے اندر داخل کیا تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا واپس لوٹ جاؤ، اللہ عز و جل تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ کی دعا کے برکت سے آج تک ہم میں سے کوئی بیمار نہ ہوا۔ حضرت سیدنا حلال بن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں 4 شخصیات ایسی ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو اذیت و تکلیف پر ثابت قدم رہے اور قرآن عظیم کو مخلوق نہ کہا۔ نمبر 2 حضرت سیدنا ابو عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے کتاب و سنت پر فقہ کی بنیاد رکھی۔ نمبر 3 حضرت سیدنا ابو عبداللہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تشریح فرمائی۔ اور نمبر 4 حضرت سیدنا ابو زکریا رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح اور غیر صحیح احادیث میں فرق واضح کیا۔ حضرت سیدنا محمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسین بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی طرف مصر سے بہت سا مال وراثت بھیجا گیا تو انہوں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں 3 تھیلے پیش کیے۔ ہر تھیلے میں 1000 دینار تھے اور عرض کی اے ابو عبداللہ اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کر لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ عز و جل کافی ہے، اور سارا مال لوٹا دیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں میرے والد محترم ہر رات ایک منزل قرآن حکیم پڑھتے اور 7 دن میں قرآن مجید ختم فرماتے، پھر صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے۔ آپ ہر دن 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ جب آپ پر کوڑے برسائے گئے تو آپ کمزور پڑ گئے اور پھر ہر دن 150 رکعت ادا فرماتے تھے۔ آپ 3 بار سکون میں آتے اور 3 بار آپ کی چیخ بلند ہوتی۔ سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی کا جواب لاجواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ایک روز میرے والد محترم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل حضرت سیدنا امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے قریب سے حضرت سیدنا شیبان رائی کا گزر ہوا۔ انہوں نے اونی جبہ پہن رکھا تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے حضرت سیدنا امام شافعی سے فرمایا اے ابو عبداللہ کیا میں اس ناواقف کو اس کی ناواقفیت پر آگاہ نہ کروں؟ حضرت سیدنا امام شافعی نے فرمایا چھوڑیں اسے اپنے حال پر رہنے دیجیے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہیں، اسے سمجھانا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا شیبان رائی کو اپنے پاس بلا کر استفسار فرمایا اے شیبان، اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جو کسی دن
اپنی نماز بھول گیا اور نہیں جانتا کہ کون سی نماز تھی تو اب اس پر کیا واجب ہے؟ تو حضرت سیدنا شیبان رحمۃ اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا، اے احمد، ایسے شخص کا دل یاد الہی عز و جل سے غافل ہے اور وہ بھولا ہوا غافل ہے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ وہ سیکھے تاکہ دوبارہ کبھی نماز سے غافل نہ ہو اور اس دن کی ساری نمازیں بھی قضا کرے۔ پھر وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا امام شافعی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ دونوں میرے جواب کا رد کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل خوشی سے چلا اٹھے اور فرمایا، نہیں، اللہ عز و جل کی قسم یہی جواب صحیح ہے۔ پھر ان کو وہیں چھوڑ کر حضرت سیدنا شیبان تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ادریس فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل سلا ہوا لباس نہ پہنتے تھے بلکہ کچی سلائی کر کے درمیان سے گول کاٹ لیتے اور سر میں داخل کر لیتے اور فرماتے، جو مر جائے گا اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر خود رو زمینی سبزی تناول کرتے اور فرماتے، اللہ عز و جل کی قسم یہ وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حساب و کتاب نہیں۔ مشعل کی روشنی میں سوت نہ کاٹو۔ حضرت سیدنا ادریس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک روز آپ کے رفقا کی عورتوں کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عورت آگے بڑھ کر عرض کرنے لگی، یا سیدی، ہم اپنے گھروں میں سوت کاٹ رہی ہوتی ہیں تو قریب سے سپاہی مشعل لے کر گزرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان مشعلوں کی روشنی میں اون کاٹنا جائز ہے؟ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کی، حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے گھر سے تقویٰ کا ظہور ہوا، اس لیے تم اس کی روشنی میں اون مت کاٹو۔ حضرت سیدنا ادریس حداد فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ وہاں آپ پر تنگ دستی غالب آ گئی۔ آپ کے پاس ایک بالٹی تھی، وہ آپ نے کسی چیز کے بدلے ایک سبزی فروش کے پاس گروی رکھ دی۔ جب اللہ عز و جل نے آپ کی تنگ دستی دور فرما دی تو آپ اس سبزی فروش کے پاس آئے اور اسے رقم دے کر اپنی بالٹی کا مطالبہ کیا۔ سبزی فروش کھڑا ہوا اور ایک جیسی 2 بالٹیاں حاضر کر دیں اور کہنے لگا، مجھ پر آپ کی بالٹی مشتبہ ہو گئی ہے، آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر بھی معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ کون سی بالٹی میری ہے، اللہ عز و جل کی قسم میں اسے بالکل نہ لوں گا۔ سبزی فروش نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم میں بھی اس کو دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں اس کو فروخت کر کے رقم صدقہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت سیدنا ادریس حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بھی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کسی جنازہ میں جاتے تو اس دن نہ کھانا کھاتے نہ اس رات سوتے۔ آپ جب کوئی قبر دیکھتے تو اس طرح روتے جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں کا قفل مدینہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانے کو آنکھوں کا قفل مدینہ کہتے ہیں۔ ایک روز حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک گھر سے باہر نکلے تو ایک عورت پر نظر پڑی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی بلند و برتر پروردگار کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں، اور قسم کھائی کہ آئندہ جب بھی نکلوں گا چہرہ ڈھانپ کر نکلوں گا تاکہ کسی عورت پر نظر نہ پڑے۔ جب بھی کوئی نیا واقعہ یا مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ اس کو اس وقت تک نہ لکھتے جب تک علماء کرام رحمہ اللہ السلام کی خدمت میں پیش نہ فرما لیتے۔ اگر آپ کی رائے ان کی رائے کے مطابق ہوتی تو لکھ لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے اور دل میں آنے والی بات پر استغفار کرتے۔
حضرت سیدنا ادریس حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے زہد و راہ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا قلم خشک ہو جاتا تو اسے اپنے سر سے پونچھتے، اپنے کپڑے سے نہ پونچھتے۔ آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، یہ روشنائی علم کا باقی ماندہ حصہ ہے، لہٰذا میں اسے کپڑوں سے صاف نہیں کرتا تاکہ ہو سکتا ہے وہ کپڑا گندگی میں ڈال دیا جائے۔ 8,60,000 شرکائے جنازہ۔ حضرت سیدنا محمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 77 برس تھی۔ آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد دفنایا گیا۔ کثیر لوگ آپ کے جنازہ میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت سیدنا محمد بن طاہری نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ میں حاضرین کو شمار کیا گیا تو 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں تھیں۔ جس جگہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی وہ 64 جریب زمین کی اس معلوم مقدار کو کہتے ہیں جو 10 کفیز کے برابر ہوتی ہے، اور ہر کفیز 40 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ آپ کی تعزیت کے لیے خلیفہ متوکل یا خلیفہ واثق بیٹھا تو حکما، امراء اور خاص لوگوں سے کہا گیا کہ خلیفہ سے تعزیت کریں۔ 10 لاکھ احادیث لکھنے والا امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد، متقی، فقیہ اور پرہیزگار تھے۔ احادیث پاک کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ نے صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے علیحدہ کر کے نشاندہی کی۔ آپ رجال حدیث یعنی احادیث کے راویوں اور ان میں سے سچے راویوں کے متعلق بھی سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ نے 10 لاکھ احادیث تحریر فرمائیں، جن میں سند اور متن والی احادیث کی تعداد 1,50,000 ہے۔ منقول ہے کہ جب آپ پر تشدد کیا گیا اور مصائب و آلام ڈھائے گئے تو آپ ثابت قدم رہے، جس کی وجہ سے اہل مشرق و مغرب کے محبوب بن گئے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی نگاہوں میں باعزت رہے، یہاں تک کہ جب لوگ آپ کو دیکھتے تو گویا وہ کسی شیر کو دیکھ رہے ہوتے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وصال میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ قریب المرگ تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر رونے لگے اور عرض کی، اے ابو عبداللہ، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ سورہ صافات۔ پھر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور آپ کا طاہر روح کف سے عنصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔